اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تربیت کہاں سے شروع کی جائے، تربیت کا زمانہ کون سا ہے؟ یہ تو میں میرے خیال میں پہلے کلپ کے اندر عرض کر چکا تھا کہ تربیت انسان کے زندگی کے ہر لمحے اور ہر مرحلے میں ہو سکتی ہے اور اس کو کرنی چاہیے اور اس کے اپنے تقاضے ہیں، لیکن اس کو شروع کہاں سے ہونا چاہیے یہ بیان کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ خود تربیت پر عوامل کون کون سے ہیں جو اس تربیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں کہ جو اس تربیت کو متحقق کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جو تربیت کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سائیکالوجسٹ کو دیکھیں تو تمام سائیکالوجسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک جو بنیادی ترین عامل ہے جو انسان کی تربیت پر بہت زیادہ مؤثر ہے وہ انسان کی موروثی خصوصیات ہیں۔ انسان کے والد کی طرف سے بھی کچھ خصوصیات آتی ہیں اور کچھ والدہ کی طرف سے خصوصیات آتی ہیں، بلکہ ددحال کے خاندان سے بھی کچھ خصوصیات بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں اور ننحال کے خاندان سے بھی کچھ خصوصیات بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اچھا، اگر خصوصیات والدین کی طرف سے بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے والدین ہوں گے اولاد کے اندر اس کے اثرات موجود ہوں گے۔ اولاد کی تربیت پر ایک عامل جو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ والدین کی خصوصیات ہیں۔ پس کیا کرنا ہوگا؟ تربیت کا عمل کہاں سے شروع ہوگا؟ تربیت کا عمل شروع ہوگا والدین کی شادی سے پہلے۔ اگر خاوند یعنی لڑکا شادی کرنا چاہ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ میری اولاد کی تربیت ہو، میری اولاد تربیت یافتہ ہو، تو وہ ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کرے کہ جو خود تربیت یافتہ ہو، جو اچھی خصوصیات کی حامل ہو۔ اور اگر کوئی لڑکی یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میں ایسی اولاد کی ماں بننا چاہتی ہوں کہ جو تربیت یافتہ ہو، جس کی میں بہترین انداز میں تربیت کر سکوں، تو اس کو چاہیے کہ خود اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ ایک ایسے فرد، ایک ایسے مرد، ایک ایسے لڑکے کا انتخاب کرے کہ جس کے اندر بہترین خصوصیات موجود ہوں۔ پس یوں نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت اولاد کے پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے، نہیں، بلکہ اولاد کی تربیت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو جس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے خود والدین کی شادی سے پہلے، رشتے کے انتخاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ جس بنیاد پر میں رشتے کا انتخاب کر رہا ہوں یہ چیز مؤثر ہے، یہ چیز متاثر کرتی ہے بچے کی تربیت کو۔ اگر تو بچہ تربیت یافتہ ہم اس دنیا میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو لڑکے کو چاہیے کہ اچھی خاتون کا انتخاب کرے اور لڑکی کو چاہیے کہ اچھے مرد کا انتخاب کرے۔ پس کہاں سے شروع ہوئی تربیت؟ تربیت کا عمل بچے کے اس دنیا میں آنے سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ بچے کی تربیت کا اثر، بچے کی تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں جب ایک لڑکا ایک لڑکی کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے یا ایک لڑکی ایک لڑکے کا انتخاب کر رہی ہوتی ہے۔ والدین کی شادی سے پہلے بچے کی تربیت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا عامل وہ انوائرمنٹ ہے، وہ ماحول ہے۔ کس ماحول کے اندر یہ بچہ تربیت پا رہا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مؤثر ہے بچے کی تربیت میں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے۔ اور ایک تیسرا عامل جس کو ممکن ہے سائیکالوجسٹ نے بیان نہ کیا ہو، لیکن جب ہم اسلامی منابع کے پاس جاتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اختیار نظر آتا ہے کہ خود انسان اختیار رکھتا ہے، خود انسان کا ارادہ جو ہے، قوت ارادی جو ہے وہ ان تمام اثرات کو ختم کر سکتی ہے۔ ممکن ہے ایک بچہ بہترین ماحول میں رہا ہو، اچھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، باپ بھی اچھا ہو، والدہ بھی اچھی ہو، لیکن وہ خراب ہو سکتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے۔ یوں نہیں ہے کہ اس نے انسان کے ہاتھ کو باندھ کے رکھ دیا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اثر ضرور ہوتا ہے اس موروثی خصوصیات کا، اثر ضرور ہوتا ہے ماحول کا، لیکن اگر انسان اپنے اختیار کو استعمال کرے، انسان اپنے
قوت ارادی کو استعمال کرے تو ان تمام اثرات کو ختم کر سکتا ہے. اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر بات جب وہ ٹاپک آئے گا تو اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تربیت کب سے شروع ہونی چاہیے؟ تربیت کا عمل بچے کی ولادت کے بعد شروع نہیں ہوتا. تربیت کا عمل نطفہ ٹھہرنے سے شروع نہیں ہوتا. تربیت کا عمل اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب والدین میں سے ہر ایک اپنے شریک حیات کا انتخاب کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ شریک حیات کا انتخاب اس بنیاد پر کرے گا کہ اس سے میری اولاد جو نسل میں دینا چاہ رہا ہوں معاشرے کو، جو میرا اثر بنے گا اس کائنات کے اندر، جو میرے نامہ اعمال کے اوپر اثر انداز ہو جائے گا میرے مرنے کے بعد بھی، اگر اس کو سامنے رکھ کر میں انتخاب کروں گا تو میری یقیناً عاقبت بہتر ہو جائے گی اور میں بہترین انداز میں بچے کی تربیت کر پاؤں گا. لیکن اگر میں نے اس کا خیال نہ رکھا تو پھر بچے کی تربیت میں مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. بس اگر ہم بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کو والدین کی شادی سے پہلے شروع ہو جائے.